صحرا کی رات عجیب ہوتی ہے۔ دن کی تپش کے بعد جب سورج ڈوبتا ہے تو ریت ٹھنڈی سانس لینے لگتی ہے اور آسمان اتنا قریب محسوس ہوتا ہے جیسے ہاتھ بڑھاؤ تو ستارے انگلیوں سے چھو لو۔ اسی صحرا کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سلیم نام کا نوجوان رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر دل میں بے چینی۔ وہ اکثر سوچتا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہر کامیابی کے بعد بھی اسے خالی چھوڑ دیتی ہے۔ سلیم محنتی تھا، سمجھدار بھی، مگر اس کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی پیاس تھی۔ وہ دولت کماتا تو دل کہتا اور چاہیے، تعریف ملتی تو دل کہتا کم ہے، دوست ہوتے ہوئے بھی تنہائی ساتھ رہتی۔ ایک رات وہ بستی سے نکل کر صحرا کی طرف چل پڑا۔ ہوا نرم تھی مگر دل بھاری۔ وہ کافی دور جا کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سامنے پھیلی ریت پر چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک چراغ جلتا دکھائی دیا۔ صحرا کے بیچ چراغ۔ وہ حیران ہوا اور اس طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچا تو دیکھا ایک درویش بیٹھا ہے، سفید چادر اوڑے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بند مگر چہرے پر سکون۔ سلیم نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی اب یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ درویش نے آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے صحرا کے نیچے کوئی پوشیدہ دریا بہہ رہا ہو۔ وہ مسکرائے، میں اکیلا نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ ہوں۔ تم کیوں آئے ہو؟ سلیم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے سکون چاہیے۔ درویش نے ریت پر انگلی سے ایک لکیر کھینچی۔ یہ دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری خواہش ہے۔ پھر انہوں نے اس لکیر کے ساتھ ساتھ اور کئی لکیریں کھینچ دیں۔ یہ تمہاری باقی خواہشیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ سب پوری ہو جائیں تو سکون مل جائے گا، مگر صحرا کی ریت پر لکھی ہر لکیر ہوا کہ ایک جھونکے سے مٹ جاتی ہے۔ اسی لمحے ہلکی سی ہوا چلی اور واقعی وہ لکیریں مٹ گئیں۔ سلیم نے حیرت سے دیکھا۔ تو پھر کیا کریں؟ خواہشیں چھوڑ دیں؟ درویش نے سر ہلایا، نہیں، خواہشیں چھوڑنے سے پہلے انہیں پہچانو۔ تمہاری اصل پیاس دنیا کی چیزوں کی نہیں، پہچان کی ہے۔ تم خود کو نہیں جانتے، اس لیے باہر ڈھونڈتے ہو۔ اگلے کئی دن سلیم صحرا میں درویش کے پاس آتا رہا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کبھی خاموش بیٹھتے، کبھی ریت پر کچھ لکھتے، کبھی مٹا دیتے۔ ایک دن درویش نے سلیم سے کہا، آج تم خود لکھو۔ سلیم نے ریت پر لکھا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ درویش نے پوچھا، کیوں؟ سلیم نے سوچا، تاکہ لوگ مجھے سراہیں، اور اگر نہ سراہیں؟ وہ چپ ہو گیا۔ پھر اس نے لکھا، میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ محفوظ رہوں۔ درویش نے نرم لہجے میں کہا، تم حفاظت مال میں ڈھونڈتے ہو جبکہ اصل خوف تمہارے اندر ہے۔ جب تک اندر کا خوف ختم نہیں ہوگا، باہر کی دولت بھی کم لگے گی۔ یہ بات سلیم کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ دنیا سے نہیں، اپنے ہی سائے سے بھاگ رہا تھا۔ ہر کامیابی دراصل ایک عارضی مرہم تھی جو زخم کو چھپاتی تھی مگر بھرتی نہیں تھی۔ ایک رات تیز آندھی آئی۔ ریت کے طوفان نے ہر نشان مٹا دیا۔ سلیم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ آندھی تھمی تو اس نے دیکھا کہ جہاں درویش بیٹھے تھے وہاں ریت پر ایک لفظ اب بھی صاف لکھا تھا، توکل۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے نہیں مٹا؟ درویش مسکرائے، جو دل پر لکھا جائے وہ ریت پر نہیں مٹتا۔ توکل کیا ہے؟ یہ یقین کہ جو ملے وہ بھی بہتر، جو نہ ملے وہ بھی بہتر۔ یہ سمجھ کہ تم مالک نہیں، امانت دار ہو۔ جب تم خود کو چھوڑ دیتے ہو تب سکون آتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلیم کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ اس نے خواہشوں کو مارنا نہیں سیکھا بلکہ ان کا بوجھ اتارنا سیکھا۔ اب وہ صحرا میں آتا تو ریت پر دعا لکھتا، پھر خود ہی اسے مٹا دیتا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دعا لکھنے سے زیادہ ضروری اسے سپرد کرنا ہے۔ چند ماہ بعد سلیم بستی لوٹ آیا۔ وہی گھر، وہی بازار، وہی لوگ، مگر اس کی آنکھوں میں اب دوڑ نہیں تھی۔ وہ کام کرتا مگر دل میں بے چینی نہیں تھی۔ تعریف ملتی تو شکر ادا کرتا، تنقید ملتی تو مسکرا دیتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ انسان کی اصل عزت اس کے اندر کے سکون میں ہے، نہ کہ باہر کے شور میں۔ لوگوں نے پوچھا، صحرا میں کیا ملا؟ وہ ہنسا، میں وہاں دعا لکھنے گیا تھا مگر مجھے مٹانا سکھا دیا گیا۔ سال گزر گئے۔ ایک دن وہی درویش بستی میں آئے۔
سلیم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بابا جی اب بھی کبھی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ درویش نے کہا، یہی تو زندگی ہے، سکون مستقل کیفیت نہیں، ایک مسلسل واپسی ہے۔ جب بھی دل بھٹکے اسے ریت پر لکھ دو، پھر ہوا کے حوالے کر دو۔ اس رات سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے ویسے ہی تھے، صحرا ویسا ہی تھا، مگر اب اسے معلوم تھا کہ اصل صحرا انسان کے اندر ہوتا ہے اور اصل دریا بھی وہیں بہتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کی ریت پر توکل لکھ دے تو خواہشوں کی آندھی بھی اسے نہیں مٹا سکتی۔ سبق: خواہشیں ریت پر لکھی جاتی ہیں مگر توکل دل پر۔ جو دل پر لکھ جائے وہ کبھی نہیں مٹتا۔